الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة الحديث. معزز حاضرین، جسم کی پاکی صفائی سے متعلق شرعی اقدامات کیا ہیں، شرعی احکامات کیا ہیں، یا یہ کہیں شرعی آداب کیا ہیں، اس کو ہم جان رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم منہ کی صفائی، ناک کی صفائی، ناخون کا کاٹنا اور جوائنٹس کو دھلنا، جسم کا دھلنا، جسم پر خوشبو لگانا، اتنے احکامات کے سلسلے میں، اتنے معاملات کے سلسلے میں ہم جان چکے ہیں. آج انشاءاللہ بالوں سے متعلق، کیونکہ بال جسم کا حصے میں شمار ہوتے ہیں، تو بالوں کی صفائی سے متعلق شرعی آداب کیا ہیں اس کو انشاءاللہ جانیں گے. جو 10 فطرتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بالوں کا نکالنا. جسم کے جو بال ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس کو نکالنے اور نہیں نکالنے کے سلسلے میں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم اس کو. پہلا حصہ وہ بال جن کا نکالنا لازمی ہے، ضروری ہے. دوسرے حصے وہ بال کے جس کا نکالنا حرام ہے. تیسرا وہ حصہ جس کا نکالنا نہ نکالنا دونوں اختیار ہے. نکالنا واجب ہے، مطلب اگر نہیں نکالیں گے تو گنہگار ہوں گے. نکالنا حرام ہے، مطلب اگر نکالیں گے تو گنہگار ہوں گے. اور نکالنا اختیار ہے، مطلب نکالنا نہ نکالنا، نہ گنہگار ہوں گے اور نہ ہی جو ہے ثواب ملے گا. تو پہلی چیز جس کا نکالنا واجب ہے وہ مرد اور عورت کے بغل کے بال ہیں اور زیر ناف کے بال ہیں. جو مرد اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بغل کے بال ہیں اور زیر ناف کے بال ہیں، جس کا نکالنا واجب ہے. بغل کے بال کے سلسلے میں علماء اکرام کا کہنا ہے کہ بغل کے بال اکھاڑا جائے. اکھاڑنے کا مطلب پکڑ کر کے کھینچا جائے، کھینچ کر نکالا جائے. یہ علماء اکرام کا کہنا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، کھینچنے سے یا تو بال اگلی بار جو اگیں گے یا تو کم اگیں گے یا پھر جو ہے اگنا بند ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے، جب بغل کے بال اگنا بند ہو جائیں گے یا کم اگیں گے تو انسان کے جسم سے بدبو کم آئے گی. تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ بغل کے بال کو اکھاڑا جائے. جیسے شروعات میں، آغاز میں چھوٹے چھوٹے آنا شروع ہوتے ہیں، تبھی سے اس کو پکڑ کر اکھاڑا جائے. شروعات میں تو کافی تکلیف ہوگی، اس کے بعد عادت ہونے سے یہ چیز میسر ہو جائے گی. یا پھر یہ اگر کسی کو نکالنے میں، اکھاڑنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا حلق کروانا، جڑ سے اس کو نکلوانا، یہ جو ہے شریعت کا حکم ہے بغل کے بال کے سلسلے میں، چاہے مرد کے ہو یا چاہے عورت کے. دوسرے بال زیر ناف کے. زیر ناف کے سلسلے میں یہی شریعت کا حکم ہے کہ اس کو حلق کیا جائے، جڑ سے اس کو نکالا جائے، چاہے مرد کے ہو چاہے عورت کے ہو. اس سلسلے میں ایک روایت ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ کہ 40 دن سے زائد بغل کے ہو یا زیر ناف کے بال ہو، اس کا رکھنا شریعت میں ممنوع ہے. ممنوع اس سلسلے میں کہ اگر کوئی 40 دن کے بعد بھی رکھیں گے تو بعض علماء کے نزدیک حرام ہو گیا اور بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہو گیا. حرام کا مطلب وہ گنہگار ہوگا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کم از کم مکروہ ہے. مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے شریعت. اب ایک لوگوں میں مشہور ہے ایک عام چیز، وہ یہ کہ اگر کوئی 40 دن سے زائد
زیر ناف کے بال ہو یا بغل کے بال ہو اگر رکھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں میں ایک مشہور ہے، ایسی کوئی صحیح روایت اس سلسلے میں ہمیں نہیں ملتی ہے، کیونکہ نماز کا معاملہ الگ ہے۔ نماز کے شروط اگر ہوں تو نماز کیا ہے، قبول ہو جائے گی۔ اس بالوں کا 40 دن سے زائد رکھنے میں نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تیسرے بال جس کا نکالنا واجب ہے مردوں کے لیے صرف ہے، وہ ہیں مونچھ کے بال۔ مونچھ کے بال کے سلسلے میں دو طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک قص الشوارب ہے اور ایک ہے احف الشوارب۔ قص کے معنی ہوتے ہیں بالوں کو کم کرو مونچھ کے، اور ایک روایت میں ہے بالوں کو حلق کرو۔ اب اس سلسلے میں دونوں احادیث کو علماء جوڑ کر کے بولتے ہیں کہ کم از کم بال ایسے نہیں ہونا چاہیے مونچھ کے جو ہونٹ پر آ رہے ہوں، کھانے کے سمے درمیان میں آ رہے ہوں، تو یا پھر اتنے موٹے بھی نہ ہوں مونچھ کے بال کہ کینچی کے اوپر آ رہے ہیں یا کنگھی کے اوپر جو ہے زیادہ سے زیادہ موٹے آ رہے ہیں، تو اتنے زیادہ موٹے بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ حصہ جو ہے اس کو کم کیا جائے کینچی کے ذریعے سے، اور بقیہ جو نیچے کا حصہ ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو حلق کیا جائے، تو دونوں روایتیں دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ یعنی جو چیزیں جو نیچے آ جاتے ہیں بالوں کو ان کو حلق کیا جائے، اور جو اوپر کے بال ہیں اس کو قصر کیا جائے، کم کیا جائے۔ مکمل مونچھ کے بال کو سرے سے جو ہے حلق کرنا نہیں چاہیے، جیسا کہ ہمارے بعض مسلمان اس سلسلے میں کرتے ہیں، کیونکہ دونوں روایت پر عمل کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ کچھ حصہ حلق تحلیق کرنا ہے اور کچھ حصہ جو ہے اس کو کم کرنا ہے، یہ مردوں کے سلسلے میں ہے۔ اسی طرح سے وہ بال یہ ہو گیا جن کا نکالنا واجب ہے، بغل کے بال، زیر ناف کے بال جو مرد اور عورتوں سے جڑا ہوا ہے، اور تیسرا جو صرف مردوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ مونچھ کے بال ہیں۔ دوسرے وہ بال جن کا نکالنا حرام ہے، وہ کون سے بال ہیں؟ نمبر 1 پر آتے ہیں داڑھی کے بال۔ داڑھی کے سلسلے میں جو داڑھی کے بال کاٹتے ہیں اور اسی طرح سے داڑھی حلق کرتے ہیں، اس سلسلے میں تو شریعت کی بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ اب تمام علماء کا اس بات پر کم از کم اتفاق ہے کہ داڑھی کے بال ایک مٹھی کے اوپر جو آ جاتے ہیں، ایک مٹھی کے اندر کے کاٹنا سرے سے حرام ہے، یہ تمام علماء کے نزدیک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب رہا ایک مٹھی پکڑنے کے بعد جو بقیہ بال ہیں مٹھی کے اوپر جو آ جاتے ہیں، ان بالوں کو کاٹنا ہے نہیں کاٹنا ہے، اس سلسلے میں 3 رائے ہمیں ملتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک مٹھی کے اوپر جو بھی بال آتے ہیں اس کا کاٹنا واجب ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ کاٹنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، جبکہ بعض علماء جو ہے اختیار اس سلسلے میں دیے ہوئے ہیں۔ مگر بات اتنی تو معلوم ہوئی کہ کم از کم ایک مسلمان کو ایک مٹھی کے اندر بال چھوڑنا ضروری ہے، لازمی ہے داڑھی کی۔ دوسرے وہ بال جس کا نکالنا حرام ہے وہ عورتوں کے لیے، جیسے کچھ چہرے پر بال آ جاتے ہیں، جیسے فیشین کچھ کرواتے ہیں عورتیں، اور اسی طرح سے یہ بھویں کی بالیں ہیں پیشانیوں کے اوپر، اس کو لیول کرواتی ہیں، اوپر سے نکلوا کر کے ایک طرح کا اس کو قصر کر کے لیول کرواتی ہیں، یہ شریعت مطہرہ میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اس میں روایت میں آتا ہے کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو پیشانی کے بھویں کے بال بناتی ہیں اور چہرے پر ایک آدھ جو چھوٹے چھوٹے سے پتلے ہلکے سے بال آ جاتے ہیں اس کو جو ہے نکلواتی ہیں، ان عورتوں پر لعنت ہے۔ نکالنے والے اور نکلوانے والے جو بیوٹی پارلر میں کام کرتی ہیں ان کے لیے بھی لعنت کا حکم ہے، اور اسی طرح سے جو بیٹھ کر کے کٹواتی ہیں، ایسے بال بناتی ہیں بھوؤں کی بال، ان کے لیے بھی لعنت حدیث شریف میں آئی ہوئی ہے، یہ خصوصاً عورتوں کے سلسلے میں۔ اسی طرح جن بالوں کو نکالنا حرام ہے خصوصاً عورتوں کے لیے،
وہ ہے سروں کا مونڈنا، ٹکلا کرنا جس کو بولتے ہیں کہ عورت اپنے بال کو ٹکلا نہیں کر سکتی، سر کے بال جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتی۔ اس میں ایک روایت میں وعید آئی ہے مگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے، مگر علماء کا اس میں کہنا کہ عورت بال منڈوا نہیں سکتی ہے۔ جیسے کچھ غیر عورتوں میں، غیر اسلامی عورتوں میں یہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں میں یا پھر کوئی مر جاتے ہیں شوہر وغیرہ، تو اپنے بال جو ہے سرے سے منڈوا لیتے ہیں، سنیاسی کروا لیتے ہیں۔ یہ ہماری شریعت میں قطعاً درست نہیں۔ عورتوں کو کسی بھی صورت میں بال کا منڈوانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ دوا کے طور پر کسی کو کچھ مسئلہ آ گیا بالوں میں، جوئیں وغیرہ زیادہ بھر گئی، اب جڑ سے نکالنا پڑ رہا ہے، تو بطور دوا شریعت میں ایک اصول ہے الا مضطررتم الیہ، مجبوری کی صورت میں بطور دوا وہ اپنا بال منڈوا سکتی ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ کیا عورتیں منڈوا تو نہیں سکتی ہے، اپنے بال چھوٹے کروا سکتی ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا عورتیں اپنے بال چھوٹا کروا سکتی ہیں؟ اب عمرے میں طواف کے بعد یا حج میں عورتوں کے بال کاٹنے کے سلسلے میں پور کا ذکر آتا ہے کہ اتنے بال وہ عورتیں اپنے کاٹ لیں یا کٹوا لیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کے بال کاٹنے یا کٹوانے کے سلسلے میں ہمیں دیگر روایتیں نہیں ملتی ہیں، مگر یہ معاملہ جو ہے عادات سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسی کوئی کہیں بھی ممانعت بھی نہیں ملتی کہ عورتیں اپنے بال نہیں کاٹ سکتی۔ منڈوانے کے سلسلے میں تو علماء کا کہنا ہے، مگر عورتیں بال کم کرنے یا چھوٹے کرنے کے سلسلے میں اس کی ممانعت کی بھی ہمیں کہیں دلیل نہیں ملتی۔ تو علماء کہتے ہیں، فتاوی وغیرہ میں سب ذکر کیے ہیں موجودہ دور کے علماء اور پہلے کے علماء، شیخ ابن عثیمین ہو، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہو، عورتیں اپنے بال کیا چھوٹے کروا سکتی ہیں؟ تو اس میں 2 شرطوں کے ساتھ چھوٹے کروا سکتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مردوں کی مشابہت نہ ہو، جیسے مرد چھوٹے کروا کر کے مرد کے برابر اس طرح سے کنگھی کر لیے، کٹنگ کر لیے اور مردوں کی طرح جو ہے صرف اتنے سے بال رکھے ہوئے ہیں، مردوں کی مشابہت سے شریعت مطہرہ ہمیں روکتی ہے، عورتوں کو روکتی ہے۔ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، کیونکہ جو ایسا کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن نہ اللہ رب العزت ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے اور نہ بات کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ پہلی شرط ہے، مردوں کی مشابہت نہیں ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فاسق عورتوں کی بھی مشابہت نہیں ہونا۔ فاسق عورتیں جیسے جو غیر اسلامی عورتیں ہیں، فیشن کے طور پر ہیروئن ہیں، ماڈلز ہیں، یا پھر غیر اسلامی عورتیں، دیگر مذہبوں کی عورتیں جو اسٹائل کے طور پر چھوڑتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کو اپناتے ہوئے، آئیڈیل مانتے ہوئے ان کی طرح میں بھی بال رکھوں گی، ایسی مشابہت اختیار کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کریں گے وہ انہی میں سے ہیں۔ تو کیا یہ 2 شرطوں کے علاوہ عورت اپنے بال چھوٹے کروا سکتی ہے؟ جیسے شوہر کے پاس اچھی دکھنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے وغیرہ، عورت بال چھوٹے کروانے کے سلسلے میں ممانعت تو ہمیں شریعت میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگ زیادہ غلو میں آ کر کے، زیادہ جذبات میں آ کر کے عورتوں کے سلسلے میں یہ کہہ دیتے بال کا اگر کوئی چھوٹے کروا لیے تو یہ حرام ہے، ایسی ہیں، لعنت ہے، وغیرہ ہے وغیرہ ہے۔ تو جو چیز شریعت نہیں کہی ہے ہم کیوں زبان اس سلسلے میں کھولیں؟ عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے، مردوں کی مشابہت نہ ہو اور فاسق عورتوں کی مشابہت نہ ہو۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ اس کے بال تھوڑے چھوٹے کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر کے سامنے خوبصورت دکھنے کے لیے، زینت اختیار کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اب رہے تیسرے وہ بال جن کا نکالنا اور نہ نکالنا دونوں اختیار ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں، آگے کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کے احکامات، اس کے آداب جاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔